صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا العادل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عدل فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا قریش پر اور قریش کا تم لوگوں پر حق ہے کہ جب تک حکومت کریں عدل کریں، جب امانت ان کے حوالے کی جائے دیانت سے کام لیں، اور جب رحم کی اپیل کی جائے تو یہ رحم کریں۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے بندوں میں سب سے افضل اللہ کے نزدیک نرم خو، رحم دل اور عادل و منصف سربراہ حکومت ہوں گے، اور بدترین درجہ میں سخت دل اور ظالم اور غیر منصف سربراہ حکومت ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے مرد کلندر، مرد مجاہد اور جنگ آزادی، میں اس کو نہیں کہتا، 1857 کے جہاد عظیم کے ایک سرخیل جو تھے، اور ان کو جنگ آزادی کا سرتاج بھی کہا جاتا تھا، اور ان کا لقب دلاور جنگ تھا۔ یہ ہستی پاک وہ تھی کہ یہ رات کے عابد اور دن کے مجاہد تھے۔ ساری رات جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود رہتے، اور پھر صبح کے وقت ہی صبح دم پھر مجاہدین کو تیار کرواتے، نوجوانوں کو جہاد کا درس دیتے، جہاد کا فتویٰ بھی دیا۔ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اور صدر الدین آزردہ اور مولانا کفایت علی کافی، یہ سارے ایک ستاروں مجاہدین یہ ایسے تھے، ان کی کہکشاں تھی ایک مردان حر کی۔ ناظرین کرام، آج کی نوجوان نسل کو یہ نہیں معلوم، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آزادی جو ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، یہ ہمیں کسی پلیٹ میں رکھ کے گفٹ کے طور پہ شاید فرنگی جو تھا نظام اس نے دے دیا تھا، فرنگیوں نے دے دیا تھا۔ یہ بات نہیں ہے۔ یہ آزادی حاصل کرنے کے لیے ہمارے کتنے اسلاف جو تھے، انہوں نے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے تھے۔ اس دور کے علماء کو کس طرح سور کی کھال میں لپیٹ کر اور جلا دیا جاتا تھا، کس طرح ان کے جسم کے ٹکڑے کیے جاتے تھے، کس طرح ہاتھی کے ساتھ باندھ کے، درختوں کے ساتھ ان کو اوپر باندھ دیا جاتا تھا، کس طرح کتنی جو پاک باز دلہنیں تھیں، ان کے سہاگ جو تھے کس طرح اجڑے تھے، کتنی ماؤں کے جو آنچل تھے وہ کھینچ دیے گئے تھے، کتنے معصوم بچے جو تھے تہ تیغ کر دیے گئے تھے، باپ کے سامنے بیٹوں کی گردنیں کاٹ کے ان کو پلیٹوں میں رکھ کے ان کو کھانے کے طور پہ اوپر کپڑا رکھ کے پیش کیا جاتا تھا۔ ایسے ایسے مظالم اس دور میں ہوئے ہیں جہاد آزادی میں، اور اپنے وطن کے لیے آزادی لڑ رہے تھے۔ ناظرین کرام، آج جس ہستی پاک کا ہم ذکر کر رہے ہیں، شمالی ہند کی سرزمین آج بھی ان کے عزم اور حوصلے، جرأتوں کی، شجاعتوں کی داد دیتی ہے۔ دہلی ہو، آگرہ ہو، لکھنؤ ہو، فیض آباد ہو، شاہجہاں پور ہو، آج بھی ان مارکہ آرائیوں کو وہ سرزمین اور وہ آسمان نہیں بھولا۔ آج کی ہماری ممدوح شخصیت مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں دیں، اور آج ہم بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو اقتدار میں لوگ پاکستان میں مختلف اوقات میں آتے رہے، وہ انہی کی اولادیں تھیں جنہوں نے اس وقت ان مجاہدین کے ساتھ جو تھا غداری کی تھی، جنہوں نے اپنے ضمائر بیچے تھے، جنہوں نے اپنے جو تھے وہ عزت اور غیرت نیلام کی تھی فرنگیوں کے ہاتھوں۔ پھر انہی کی اولادیں جو ہیں پاکستان میں موجیں کر رہی، لیکن انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا، انشاءاللہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔
حضرت احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہوئے سیدنا علی مرتضیٰ کا وہ قول مبارک یاد آتا ہے. آپ نے فرمایا الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، انسان کی عظمت یہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی اس کی عظمت کی گواہی دیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین قریش مکہ دشمن، لیکن کہتے تھے صادق و امین وہی ذات ہے، انہی کے پاس اپنی جو امانتیں جا کے رکھتے تھے. تو اس لیے آج دو حوالے میں نے دینے ہیں. ایک ہے تھامس سیٹن، یہ کیمبرج کے پروفیسر تھے، ہسٹورین تھے. انہوں نے مولانا کے بارے میں کیا کہا؟ لکھتے ہیں کہ اے مین آف گریٹ ابیلٹیز، آف انڈاؤٹڈ courage, of stern determination and by far the best soldier among the rebels. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تھے نا باغی ہمارے، ان میں سے بہترین جو ایک سپاہی تھا، بہترین مجاہد تھا، وہ مولانا صاحب تھے، اور ان میں اتنی صلاحیتیں اور ان کی کوالٹیز تھی. دوسرا آدمی جو ہے، اس سے 6 والیوم میں کتاب لکھی ہے، میں نوجوانوں کے لیے بتا رہا ہوں، دی ہسٹری آف دی انڈین میوٹنی. یہ ہے جارج بروس میلسن. اس نے جو کتاب لکھی تھی، یہ انڈین سول سروس کا آفیسر تھا بہت بڑا. اس نے لکھا مولوی احمد اللہ شاہ واز دی اونلی ون ہو کوڈ ہیو ڈیئر ٹو ڈیفیٹ سر کولن کیمبل ٹوائس. کیمبل جرنیل کو 2 دفعہ جس شخص نے شکست دی تھی میدان جہاد کے اندر، میدان جنگ میں، وہ مولانا احمد اللہ تھے. پھر لکھتا ہے دی موسٹ سرٹنلی مولوی احمد اللہ شاہ واز ٹرو پیٹریاٹ who fights for independence of his country. وہ اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لڑے تھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. کسی نے کہا تھا سنو اے ساکنان خاک و پستی، صدا کیا آ رہی ہے آسماں سے کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویداں سے. جی مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ شہید. جی گائی صاحب، آج ہم اس شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں جن کی قربانیوں کے سبب سے یہ خطہ آزاد ہوا. آج ہم آزادی کی فضا میں ہیں، اور بدنصیبی یہ ہوئی کہ پھر ان لوگوں کو ہم بھول گئے. ان کو جس طرح ہمیں تاریخ میں یاد رکھنا چاہیے تھا، ہم یاد نہ رکھ سکے. نام بھی نہیں پتہ لوگوں کو، نام تک نہیں پتہ لوگوں کو. بھائی صاحب، احمد اللہ شاہ مدراسی اتنی بڑی شخصیت ہیں جنگ آزادی کی، جہاد آزادی کی، کہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے وہ کام کیے جو اس پوری جد و جہد میں نہ ان سے پہلے ہوئے نہ بعد میں ہوئے. یعنی دیکھیں، فضل حق خیر آبادی جیسی شخصیت کو جہاد کی طرف لانے والے یہ ہیں. یعنی ان کی موٹیویشن پہ، ان سے متاثر ہو کے انہوں نے صدر صدور کا عہدہ چھوڑا اور جہاد کے اور آزادی کی جد و جہد کے راستے پہ چل پڑے. ٹھیک. اچھا، پوری جو جنگ آزادی ہوئی اس میں یہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے باقاعدہ اسلامی ریاست قائم کی، گو وہ تھوڑے عرصے کے لیے قائم رہی. اور اس سے بھی بڑی بات گاہی صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، سب کو پتہ تھا کیا انجام ہونا ہے. دیکھیں، بڑے بڑے لوگ، سر سید جیسی شخصیات خاموش تھیں، بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ کچھ اور سوچ رہے تھے، لیکن انہوں نے اس سب مایوسی کی فضا کے باوجود بھی جہاد کا علم بلند کیا. ان کے والد جو تھے سید محمد علی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ٹیپو سلطان کے مصاحب تھے، اور ان کے جو تھے ظاہر وہ چیزیں آگے چل رہی تھیں. اور ایک اہم پہلو جو ان کی جد و جہد کا ہے، جس کی طرح میں اشارہ کرنا چاہوں گا، جس پہ انگریزوں نے بھی بعد میں بہت لکھا، اور جب ان کو گرفتار، ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں ان کو ایک دفعہ گرفتار بھی کر لیا گیا تھا. جو کیس چلا تھا، بقیہ الزامات کے علاوہ ان پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے چپاتی تحریک کا آغاز کیا. ہاں، وہ بڑی دلچسپ بات ہے، وہ بتائیں ذرا. یہ کیا تھا؟ ہاں،
آج تک اگر آپ اس دور کی غازی صاحب ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں پال سنچاری نے لکھا چپاتی موومنٹ ہاؤ دی ہارملیس چپاتی ہیڈ ٹیریفائڈ دا برٹش ان 1850. اچھا ایک اور مورخ ہے ڈیش مائک, اس نے لکھا پاس اٹ آن دا سیکرٹس دیٹ پریسیڈیڈ دی انڈین ریبیلین آف 1857. اور جو بڑی تحریریں وہ کہتے ہیں ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ تحریک میسج کیا کنوے کر رہی تھی. ہوتا یہ تھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں جنگل سے چپاتیاں آتی تھیں اور تقسیم ہوتی چلی جاتی تھی, حتیٰ کہ دہلی تک اور نیپال کی سرحدوں تک پورے ہندوستان کے اندر یہ چیز موو کر رہی تھی. اور جتنے برٹش تھے, ان کے جتنے آفیشلز تھے, وہ ریسرچ کر رہے تھے, اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے یہ ہو کیا رہا ہے. ایک چیز جس پہ آج کے جو ان کے انالسٹ ہیں پہنچے ہیں وہ یہ ہیں, اگر اس تحریک کا مقصد مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی اور ان کے ساتھیوں کا یہ تھا کہ برٹش کو ٹیریفائی کیا جائے تو وہ کامیاب ہو چکے تھے. یعنی یہ سائیکلوجیکل وار تھی, ایک سائیکلوجیکل اسٹریٹجی تھی. یہ غریب مسلمانوں کو کھانا مل رہا تھا مفت, وہ مل رہا تھا, لیکن اس کے پیچھے جو میسج تھا, اچھا ایک اور میسج بھی تھا. یہ جو کرنا تھا انہوں نے پوری برٹش اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت ہلا کے رکھ دیا کہ یہ میسج کیا جا رہا ہے. اچھا اس کے پیچھے ایک چیز تھی, وہ یہ تھی کہ جو سپاہی تھے انڈینز برٹش آرمی کے اندر, ان کو یہ ایک میسج کمیونیکیٹ کیا انہوں نے اپنے مریدین کے ذریعے سے آرمی کے اندر اور چپاتی موومنٹ کے ذریعے سے پبلک کے اندر, کہ وہ آٹے کے اندر مردہ ہڈیاں پیس کے کھلا رہے ہیں آپ لوگوں کو. اگر آپ اس سسٹم کو چلنے دیں گے, اور کارتوسوں کا مسئلہ بھی آپ جانتے ہیں, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا, کارتوس واقعی اس میں اس کے اندر سور کی چربی شامل, اس کو کرنا پڑتا تھا, دانتوں سے کرنا پڑتا تھا. تو اگر آپ نے اس کو اجازت دی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو فنڈامنٹلز ہیں, آپ کے جو بنیادی اصول ہیں زندگی کے, آپ کو اس پہ کمپرومائز کرنا ہوگا. یہ جو آپ کی جد و جہد ہے, یہ صرف آزادی کی جد و جہد نہیں ہے, بلکہ یہ ایمان کے اور دین کے تحفظ کی جد و جہد ہے. یہی وجہ ہے کہ اس تحریک کے نتیجے میں ایک عجیب جذبہ پیدا ہو گیا مسلمانوں کے اندر, اور آپ دیکھیں کہ پوری ایک عوامی تحریک بن گئی. حالانکہ احمد اللہ شاہ مدراسی جس علاقے میں جا رہے تھے, اکثر علاقوں میں وہ پہلی مرتبہ جا رہے تھے, لیکن اس کے پیچھے یہ جو ایک مخفی موومنٹ تھی, اس سے ایک ایسا ایمانی ماحول بن چکا ہوتا تھا کہ جب احمد اللہ شاہ مدراسی وہاں پہنچتے تھے تو وہ سارے ان کے دست و بازو بن جاتے تھے. یعنی احمد اللہ شاہ مدراسی نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے ایک ایسی فضا پیدا کی, ایک ایسے جذبے کو زندہ کیا کہ گو وہ تحریک کامیاب نہ ہو سکی. دیر were so many reasons for it کہ وہ کیوں نہ کامیاب ہوئی, لیکن وہ جذبہ نہیں بجھا. وہ جذبہ جو ریزن آپ کو بھی پتہ ہے, یوسف عرفان کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی بہت پتہ ہے, لیکن اس پہ کوئی ہم وہ بیان نہیں کر سکتے. ایسا وہ ریزن بڑی لکھی گئی ہیں, کچھ مجبوریاں نہ ہوتی تو آج ہی سارا میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, وہ سارے اسباب والے تو تاکہ نسیاں میں گئے, لیکن وہ جذبہ نہیں بجھا. اس نے پاکستان بنایا, اس نے آگے چل کر کے پاکستان بچایا ہوا ہے, اسی جذبے نے آج اسی جذبے کے تحت آج ہم بیٹھے ہیں, اور اسی جذبے نے آگے اس قوم کو زندہ رکھنا ہے. یوسف عرفان نوجوانوں کو جہاں جاتے تھے جا کے ان کو تیار کرتے تھے, ہر جگہ جا کے پہلے سے نوجوان ہوتے تھے. کمال کی بات یہ ہے کہ وہ نشانہ ان کو سکھاتے تھے, ان کو تلوار چلانی, بندوق چلانی سکھاتے تھے. وسائل تو بہت کم تھے مسلمانوں کے پاس, لیکن کیمپبیل کو جس طرح ناکوں چنے چبوائے ہیں 2 دفعہ, اور پھر ان کی قید سے جس طرح نکل کے آئے ہیں, کمال ہے, کمال کا آدمی. جی ابھی جیسے آپ نے جن ہسٹورینز کا ذکر کیا ہے, یہی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان کی ہمارے لیے تو جنگ آزادی ہے, اس کا دماغ, اس کے دست و بازو, اس کا محرک بنیادی طور پر مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی ہیں. اور یہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے, شاہانہ زندگی گزاری, وزیر کے بیٹے تھے, اور انتہائی خوبصورت آدمی تھے. گورے بھی ان کی خوبصورتی پہ رشک کرتے تھے. وجی, بلکہ ان کی خوبصورتی پوری لکھی ہے. ان کی آنکھیں اس طرح تھیں, ان کے چہرہ ایسے تھا, ناک ایسی تھی, لب ایسے تھے, پورا لکھا ہوا ہے. اب پھر یہ ہے کہ انہوں نے حیدرآباد دکن کی فوجی ملازمت کی, اور وہاں پر باقاعدہ اور ٹریننگ لی. پھر یہ وہ شخص ہیں جو عربی, فارسی, اردو کے تو ماہر تھے. انہوں نے اس دور میں انگریزی زبان سیکھی. اچھا. اور انگریز دوستوں یا رفقا کے کہنے پر اس دور میں انگلستان کا سفر کیا کہ دشمن کو دیکھو. جیسے حضرت علامہ نے فرمایا نا کہ نو دائی سیلف, اور قائد اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا نو دائی اینیمی.
کہ انہوں نے وہاں پہ برٹش سسٹم دیکھا، بعد میں ہم نے پھر دام بھی پھینکا انہوں نے، ہاں جی ملکہ کے مہمان رہے، ہاں جی بالکل، لیکن وہ جو ہے نا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا مدینہ، خاک مدینہ و نجف۔ پھر وہاں سے واپسی پہ مصر گئے، حرمین شریفین گئے، حج کیا، اور پھر ترکی، ایران اور افغانستان سے ہوتے ہوئے واپس آئے۔ یہ پاکستان سے جی بلوچستان ہاں کے جی، رستے بالکل۔ داخل ہوئے، سندھ سے ہوتے۔ اب یہ دیکھیے کہ ان کی طبیعت میں بچپن سے تصوف سے شغف تھا، ہاں، فقر و غنا ان کی یعنی گھٹی طبیعت میں کا تھا، حصہ تھا، گھٹی میں گھٹی میں تھا، ہاں جی۔ اور یہ اس سے پہلے بھی فقر و غنا کے باعث امیرانہ زندگی جو ہے وہ چھوڑ کے اولیاء اللہ کے محفلوں میں بیٹھتے تھے بھائی اور بزرگوں کی محفل میں نوجوانی بیٹھتے تھے، میں چلہ کشی کر رہے ہیں جی حضرت معین الدین چشتی ہاں جی، اجمیری کے سامبر اور مزار پہ، اس میں اور ہاں جی، چشتی سلسلے میں ہاں بھی جی۔ خلافت لے رہے ہیں، اور پھر قلندری قادری سلسلے کے بھی یہ خلیفہ ہیں، اور چشتی سلسلے کے بھی۔ قادری سلسلے میں جے پور میں انہوں نے بیعت کی اپنا میر قربان شاہ محراب شاہ اور قلندر، محراب شاہ قلندر گوالیاری جو ہیں یہ قادری تھے، اور ان دونوں بزرگوں نے دیکھی ہمارے اولیاء اللہ نے بھی کیسی یعنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاد کرو اور انگریزوں کو یہاں سے نکالو، جہاد کی اور سوکھی انہوں نے رگوں میں تم خون دوڑاؤ گے اور وطن عزیز کو انگریزوں سے نجات دلاؤ گے، اور میں تمہیں سلسلہ قلندریہ جو ہے اور یہ جو ہے قادریہ، اس میں تمہیں یہ خلافت و اجازت دے۔ ہاں جی، اور انہوں نے اس وقت جس وقت ٹیپو سلطان شہید ہوئے ہیں اس وقت ان کی عمر 12 سال کی تھی، اچھا، تاریکی ہر طرف تھی، ٹھیک، جاسوسی کا نیٹ ورک اتنا تھا کہ بے روزگاری عام ہو گئی تھی، انگریزوں نے مایوسی عام ہو گئی تھی، بھوک ننگ عام تھی، اور مخبروں کو، جاسوسوں کو کہا جاتا تھا کہ جو پکڑوائے گا وہ زر تعاون کے طور پر اس کی جائیداد اسے دے دی جائے گی، کم از کم نصف یا کثیر جنہوں نے تعداد۔ گردن ان کی کاٹی، ہاں ان جی، کو وہ بھی 50,000 بلدیو سنگھ کو دیے گئے اس کا مطلب ہیں، پتہ ہے راجہ کیا؟ پوائیں 50,000 کے۔ کا؟ ہاں جی 50، کم از کم 50 ارب آج کے۔ ہاں جی، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھیے کہ انہوں نے جب محراب شاہ قلندر گوالیاری جو ہیں یہاں سے جب گئے ہیں تو سیدھا یہ دلی گئے ہیں، اور مفتی صدر الدین آزردہ ان کی محفل میں رہے۔ اچھا، یہ رہتے ہمیشہ علماء اور اولیاء کی محفل میں تھے، ہاں، وقت انہوں نے وہیں گزار رہے ہیں، اور ان سے مشورہ کر کے انہوں نے آگرے بھیجا، آگرے سے یہ پٹنہ گئے، کلکتہ گئے، بہار گئے، پورے ہندوستان کا دورہ کیا، اور وہاں پر جہاد کی روح پیدا کی اس پجمردہ ماحول میں۔ ہاں، اور پھر یہ دیکھیے کہ یہ تحریک ابھی ختم نہیں ہوئی، جیسے حضرت علامہ نے کہا تھا نا کہ لالائے این چمن آلودائے رنگست ہنوز سپرس دست مینداز کے جنگست ہنوز، اے کاش ہمارے عسکری اکابرین اور ہمارے سیاسی اکابرین ہمیں اپنی تاریخ سے وابستہ کر دیں اور خود بھی تاریخ سے وابستہ ہوں۔ انگریزی زبان بہت اچھی ہے، میں انگریزی زبان کا استاد ہوں، مگر اپنی زبان اپنی ہوتی ہے۔ اور یہاں میں اہم بات ایک کہوں کہ اچھوتوں کا سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ براہمن ہندو نے ان کی زبان ان سے لے لی تھی، جب زبان لے لی تو تاریخ بھی لے لی، تہذیب بھی لے لی، اور پھر وہ سارا تمدن لے لیا، جس کے بعد آزادی ختم ہو جاتی ہے، آزادی لارڈ انمول میکالے نے ہے۔ کیا ہم سے عربی اور فارسی چھین لی، اس کے بدلے میں انگریزی دی، جو انگریزی ہمیں آئی بھی نہیں صحیح طرح۔ اور آزادی انمول ہے۔ پاکستان اورنگزیب علیہ الرحمہ کی وفات 1707 میں ہوئی تھی، اس وقت سے مسلمان اپنے تمدن، اپنے دین، اپنے وطن کے تحفظ کے لیے جنگ کرتے رہے، اور یہ جنگ یعنی 1940 سے 30 سے پہلے متحدہ کامن وار کے طور پر، جیسے سید احمد خان نے بھی کہا کہ ہندوستان ہمارا وطن ہے، ہم سب اس کی یہ ہمارے لیے ایک دلہن کی طرح ہے، ہندو مسلم دو قومیں ہیں یہاں پر، ایک ہی وطن میں بستی ہیں۔ اور اس کے بعد تفریق انگریزوں کے کہے پہ کس نے ڈالی؟ وہ ہندوؤں نے ڈالی۔ اس کے بعد ایک علیحدہ وطن کا معاملہ چلا، اور یہ جو مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی نے جب محمدی کے علاقے میں جو شاہ جہان پور کے قریب ہے، لکھنؤ کے قریب ہے، یہاں پر جب اپنی ریاست قائم کی اسلامی، یعنی اس دور میں سپر پار کے دل میں جا کے اپنی ریاست قائم کرنا، اور یہ اس کے امیر تھے جنرل بخت جو تھے وہ کمانڈر ان چیف تھے، اور نانا پیشوا جو تھے برہٹا وہ دیوان یعنی وزیر اعظم تھے۔ یہ ایک کمبینیشن تھا، اور یہ ایک جہاندیدہ آدمی تھے، اور انہوں نے کامیابی کے ساتھ جہاں قدم بڑھایا کامیابی حاصل اچھا کی۔ جی، شہید آپ کو کچھ نام بیٹے بتاتے ہیں،
علامہ فضل خیر آبادی کا نام تو ہمارے کچھ نوجوانوں نے سنا ہوا ہے، مفتی عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی، مولانا احمد اللہ شاہ یہی، اور مولانا فیض احمد بدایونی، یہ وہ لوگ تھے جو آگے اس تحریک کے سرخیل تھے. جی سر، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب غیرت کا ایلیمنٹ انسان کے اندر ہوتا ہے اور جو تربیت ہے دیٹ میٹرز اے لاٹ. جب جیسے فرما رہے تھے آپ کہ تربیت میں ہی اس شرط پہ بیعت کی گئی کہ آپ بر صغیر سے ان فرنگیوں کو پاک کریں گے، فرنگیوں کو بھگا دیں گے یہاں سے. جب اس جہاد کی وہ شرط پہ بیعت کی جاتی ہے تو پھر یہ وہی بات ہے کہ صبح ازل مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. عقل والے تو اس وقت غلامی قبول کر چکے تھے، عقل والے تو دور حاضر میں بھی ان کی اولادیں، وہ اس وقت گھوڑے پہ بٹھا کے گھوڑا دوڑایا جاتا تھا، غروب آفتاب تک کی ساری زمین تمہاری ہو گئی جب جہاں تک دوڑا، سر پہ دستار پہنا دی گئی، اپنی ملت سے غداری کر لو، اپنی ملت سے غداری کر لو. اب یہ مرد حر کون تھا؟ اس پہ میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی اور ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ پر کہ مرد حر محکم، مرد حر محکم ز ورد لا تخف ماں بمیداں سر بجیب او سر بکف. میں تو اپنا سر جو ہے نا وہ جیب میں لے کے پھر رہا ہوتا ہوں، وہ سر بکف پھر رہا ہوتا ہے. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ کہ ماں کلیسا دوست ماں مسجد فروش، کہ میں تو اپنے دین کو بیچ چکا ہوں نا، اور وہ اوز دست مصطفیٰ پیمانہ نوش. آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت ہم بحیثیت امت خواب غفلت سے بیدار ہونے کو تیار نہیں تھے، جس وقت ہم لوگ گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے، اس وقت ان کو بارگاہ مصطفی سے پیمانے آیا کرتے تھے. یہ وہی بات ہے کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید یا عشق کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. سر کہاریو جباریو، کہاریو جباریو قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. یہ چاروں عناصر ان کے اندر تھے. اس کی وجہ ایک ہے نا، آپ آج اگر دیکھیں نا، ہمارے زوال کی وجہ یہ ہے کہ نمبر 1 تو یہ نصاب تعلیم میں نہیں ہے، ہم لوگوں کو آئیڈیلائز کرنے کے لیے کچھ اور پڑھا دیا گیا. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے آبا کی جو کتابیں ہیں وہ تو کہیں اور سے آپ کو ملیں گی، ہماری لائبریریز میں نہیں ملیں گی. گولڈا مائر جو پرائم منسٹر تھی اسرائیل کی، اس سے پوچھا گیا کہ عرب وار میں آپ نے بری طرح سے شکست دی مسلمانوں کو، آپ نے سب کچھ بیچ دیا، امریکہ سے اسلحہ خریدا، گھاس کھانے پہ مجبور ہو گئے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، کہاں سے یہ درس ملا؟ تو وہ کہتی ہیں میں کمپیریٹیو ریلیجنز پڑھا کرتی تھی بہت شوق سے، تو جب میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پڑھی تو میں نے تو یہ درس ان سے سیکھا. تو کہتے ہیں ان کے نبی سے درس لے کر انہی کو شکست دی. How is it possible? She replied کہ میں جب ان کی زندگی کو پڑھ رہی تھی تو اس مطالعے میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری پردہ فرمایا تو گھر میں چراغ جلانے کو تیل موجود نہیں تھا، لیکن گھر کی دیوار پہ 9 تلواریں لٹک رہی تھیں. مجھے یہ درس ملا کہ مسلمان کے گھر میں بھوک پیاس کا عالم ہو سکتا ہے لیکن وہ اپنے سیلف ڈیفنس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. آپ یہ دیکھیں، واپس احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آتے ہیں. لانگ ٹرم میئرز کیا تھے سر ان کے؟ ان کی دور اندیشی کیا تھی؟ ایک عالم دین صرف نہیں، وہ ایک بہترین سپہ سالار بھی تھے. انہوں نے جتنی بھی اس دور کی جو دیسی فوج ہوا کرتی تھی، اس کی جو ریجمنٹس ہوتی تھیں، جو بٹالینز ہوتی تھیں، اس میں اپنی کمیٹیاں قائم کیں، اور پھر وہاں کے جتنے بھی سپاہی ہوتے تھے ان کی خفیہ میٹنگز کی جاتی تھیں. یہ جو تنولی صاحب فرما رہے تھے کہ جو کارتوس کا جو آئیڈیا انہوں نے دیا تھا اور پوری ایک بغاوت کو جنریٹ کیا گیا، بالکل وہ جو ایک بغاوت کو جنریٹ کیا گیا وہاں ان کی اپنی فوج سے، بہت بڑا آئیڈیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے صرف ایک چیز پہ محدود نہیں ہونا تھا کہ صرف ایک فتویٰ نہیں یا صرف سپہ گری نہیں، آپ کو ان ٹوٹیلٹی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا پروس اینڈ کونز ہو سکتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. تنولی صاحب، میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، صلہ شہید کیا ہے تاب جاویدانہ، اور عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں. جی غازی صاحب، بالکل غازی صاحب، جیسے بھی آپ اشارہ فرما رہے تھے کہ یہ جو ہستیاں تھیں یہ ایک نظام تربیت سے نکلی تھیں. آپ دیکھیں، جس وقت احمد اللہ شاہ مدراسی حضرت محراب شاہ قلندر کے پاس بیعت کے لیے گئے تو انہوں نے فرمایا بھی تم بیعت تو کرنے آ گئے لیکن یار بڑا مشکل سودا ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں اس میں جان کی بازی لگانی پڑے گی. تو انہوں نے کہا حضور میں حاضر ہوں، جان کی بازی لگانے کی ہمت ہے تو آیا ہوں آپ کے پاس. تو جب انہوں نے بیعت کیا تو انہوں نے پھر پورا ایک جہاد کا ان کو درس دیا کہ آپ نے اپنے وطن کو، اپنے ملک کو غیروں کی غلامی سے آزاد کروانا ہے. بھائی صاحب، ایک بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے جوزف ایجر چیمبرلن کی، نام اس کا ہے دی ایفس آف ہسٹری، تاریخ کے ایفس. جی، ایفس اینڈ بٹس جس کو ہم اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، اور یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا. یہ جو جدوجہد آزادی ہے غازی صاحب، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے. انفارچونیٹلی ہم اس کی وہ انالیسس نہیں کر سکے جو انالیسس ہمیں کسی بڑی پالیسی پہ لے کے جاتی، کسی بڑی حکمت عملی پہ لے کے جاتی. یعنی اگر آپ احمد اللہ شاہ مدراسی جیسی عظیم ہستیوں کی جدوجہد کو دیکھیں اور ان کی جدوجہد انتہائی مایوس کن حالات میں اس ماحول میں کامیابی سے کیوں دوچار ہوئی اور وہ کامیابی وقتی کیوں رہی، یعنی دونوں چیزیں، پازیٹیوٹی بھی اور نیگیٹیوٹی بھی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی ان ہستیوں کا کردار جو تھا، ان کا جو تقویٰ تھا، ان کی جو کمٹمنٹ تھی، وہ معجزے ممکن بنا رہی تھی. لیکن جو ماحول کی کبیدگی تھی، من حیث الکل غداریاں تھیں، جو دوغلے کردار تھے دوسرے لوگوں کے، بنیادی طور پہ جو اخلاص ان لوگوں کے اندر تھا وہ اخلاص ایک نظام تربیت سے آیا تھا. اس اخلاص نے غازی صاحب اس ماحول میں ان کو کھڑا کر دیا. آپ تصور کریں وہ ماحول کیا تھا، کیا جبر کا ماحول تھا، اور کس طریقے سے ایک غیر ملکی طاقت جدید اسلحے کے ساتھ، جدید ہتھیاروں کے ساتھ، جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ، جدید حکمت عملی کے ساتھ، وسائل کی کثرت کے ساتھ، لوگوں کو خریدنے کی طاقت اور استعداد کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی تھی، اور یہ لوگ اس کے سامنے سراپا استقامت بن کے لڑ رہے تھے اور اپنے وطن کے لیے جد و جہد کر رہے تھے. تو ان کی کمٹمنٹ جو تھی یہ ان کی اصل طاقت تھی. یہی وجہ جب حکومت قائم کی انہوں نے تو جو انہوں نے سکہ جاری کیا تو اس میں جو انہوں نے کہا سکہ زد بر ہفت کشور خادم محراب شاہ حاجی حامی دین محمد احمد اللہ بادشاہ. یعنی دیکھیں بولے نہیں اس کو، تربیت کہاں سے لی ہے. تو وہ جو تربیت کا اثر تھا وہ ان کو آخر تک اس پہ اس نے قائم رکھا. یوسف، مثال ماں چمکتا تھا جس کا داغ سجود، خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی، اور من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن. جی اقبال. الحمدللہ یہ وہ چیز ہے جس کو حضرت علامہ نے کہا تھا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی وہ بزرگ ہیں، وہ جرنیل ہیں، وہ ہیرو ہیں جنہوں نے خالصتاً اللہ رسول کے لیے کام کیا. اور یہ وہ روایت تھی جس کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے نے شروع کی اور یہ چلی. اس سب کی 100 سالہ تقریباً یعنی 100-150 سال کی محنت تھی جو 1857 کی شکل میں سامنے آئی. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ جب
جیسے ٹیپو سلطان کے بارے میں تھا کہ جب شہید ہوئے تو انہوں نے کہا آج ہندوستان ہمارا ہے، اور جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ آج تحریک آزادی کی جنگ ختم ہو گئی، روہیل کنڈ آخری مارکا تھا۔ ایسا اب دوسری بات یہ ہے کہ آزادی انمول ہے۔ اب یہ جب تک ہم اپنے ماضی کو اون نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اپنے حال کو بہتر نہیں کر سکتے۔ یوسف، یہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم بونوں کے دن تو منا رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو اتنے جو تھے وہ کیا کوہ صفا جیسے لوگ، جی جی، ان کو ہم بھول ہی گئے۔ یہ وہ ہیرے ہیں جو تاریکی میں چمکتے ہیں، روشنی میں روشن تر ہو جاتے ہیں، اور جن کو ہماری نسلوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ خطہ ایک جاندار قوموں کا ہے۔ ہم لائے ہیں طوفان سے میں جب چھوٹا تھا اسکول جایا کرتا تھا، ایک دکان کے اوپر بڑا پرانا انداز میں ہاتھ سے لکھا ہوتا تھا، میں روز پڑھتا تھا، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس دیس کو رکھنا میرے بستوں سنبھال کے۔ پیچھے قائد اعظم اقبال چوہدری رحمت علی کی تصویریں لگی ہوتی۔ اب یہ چیز جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 92 کے مالکان کو میں یعنی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس چینل کے ذریعے ہمیں اپنے ماضی سے جوڑ دیا ہے۔ اچھا، میں یہاں ایک اور بات کہ تحریک آزادی جو ہے 1857 کی وہ ناکام کیوں ہوئی؟ اب اس میں سبب تھا کہ اغراض و مقاصد مختلف تھے۔ مثلاً یعنی بہادر شاہ ظفر ہیں، ان کا قوال یہ تھا کہ میرٹھ کے لوگوں نے کہا جی ہمیں پناہ دے دے، انہوں نے پکڑ کے رنگوٹ بھیج دیا، بے بسی کا یہ عالم۔ یعنی سربراہ کوئی نہیں تھا، کوئی قیادت نہیں تھی، کوئی مرکزی محاذ جنگ نہیں تھا، مرکزیت مسلمانوں کی ختم ہو گئی۔ ہاں جی۔ دوسرا، رانی جھانسی کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ اپنے لے پالک بیٹے کی کے حق کے لیے انگریزوں سے درخواستیں کرتی رہی، اور جب ناکام ہو گئی تو ادھر آ گئی، انہوں نے کہا چلو اس پاس سے چلیے۔ اودھ کی بیگم حضرت محل، وہ اپنے یعنی اکلوتے چھوٹے بیٹے برجیز قدر کے لیے وہ کوششیں کرتی رہی، جب ناکام ہوئی تو ادھر آ گئیں۔ لکھنؤ واجد علی شاہ کی دیس ہے، جب ان کی ختم ہوئی یعنی نوابی، تو وہ نے بھی یہ خیال آیا کہ جہاد کر لیں۔ مگر ایک چیز مجھے ابھی یاد آ رہی ہے کہ جب اور سب لوگوں کی نظر ہوتی تھی احمد اللہ شاہ مدراسی کہ یہ ہمارا ساتھ دیں، یہ روشنی کی کرن ادھر ہی ہے۔ اب جب لکھنؤ میں جب یہ آئے تو وہاں ہماری ایک تاریخ کا ایک بہت بھیانک کردار ہے، کچھ وہ مسائل وہاں پہ موجود تھے، تو انہوں نے سب سے پہلی بات کی کہ بھی یکجہتی، یونٹی آف ایکشن، یونٹی آف آئیڈیا، یہ بہت ضروری ہے، اور یونٹی آف ٹارگٹ۔ اپنا یوسف ہم ادھر ذکر نہیں کر سکتے، لیکن وہی سازش پاکستان کے اندر بھی ہو رہی ہے۔ ہاں جی، وہی ہو رہی ہے۔ جی میں آپ کی طرف آتا ہوں، اس میں ویسے کچھ اضافہ بھی ہو گیا کچھ ایک اور نسل کا۔ یہ بات بڑی خفیہ ہے، اس لیے یہ کی نہیں جا سکتی۔ جی سر، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آج جو ہم اتنا خستہ حالی کا شکار ہیں، میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا، مسائل نگری میں الجھ گیا ہے خطیب۔ The reason is کہ وہ احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ جیسی اول تو روح پائی ہی نہیں جاتی، اور اگر کچھ حد تک پائی جاتی بھی ہے تو ایسے لوگوں کو ہم نے صرف مسلح کی حد تک محدود کر رکھا ہے کہ آپ اس چار دیواری سے باہر آ کے نہ کریں۔ اور مسئلہ ہی سب سے بڑا یہ ہے کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آج ہمیں آ کے یہ بھاشن دیے جاتے ہیں کہ آپ مذہب کو پولیٹکس میں نہ لے کے آئیں۔ میں سمجھتا ہوں اقبال رحمۃ اللہ نے بہت کلیئرلی یہ بات کہہ دی تھی کہ پیچھے پھر نمرودیت رہ جاتی ہے، فرعونیت رہ جاتی ہے، یا اگر اسے پریسائز کر کے بتایا جائے تو پیچھے پھر یزیدیت رہ جاتی ہے۔ آج اٹس دا ہائی ٹائم کہ ہم لوگ ان شخصیات کو، ان ہستیوں کو اپنے نصاب تعلیم کا حصہ بنائیں۔ دنیا میں امن کے قیام کے لیے آپ کے بڑے بڑے ہوٹلز میں، آئی ایم سوری ٹو سے، کہ جب برما میں فلسطین میں ظلم ہوتا ہے تو ایک بہت بڑے ملک کا سفیر 300-400 اسٹوڈنٹ لیڈرز کو بلا کے کہتا ہے کہ بیٹا اسلام از اے ویری بیوٹیفل ریلیجن، اٹ ٹیچز اس دا میسج آف لو، پیس اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی۔ ہم ان سے پوچھیں کہ سر آپ یہی میسج ان کو کیوں نہیں دیتے کہ جنہوں نے مدر آف آل بامز افغانستان میں جا کے گرایا؟ نہیں، اب یاد نہیں آ گیا لوگوں کو خطبہ حجۃ الوداع کی؟ اب باتیں شروع ہو گئی ہیں امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ میں آپ وہ کالے اور گورے بات بتاؤ، امریکہ 50 ریاستوں میں بڑھ جائے گا، یہ جبری اتحاد تھا اور جلدی بٹے گا۔ اور مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بلیک امریکنز جو تھے 70s میں، استاد محترم، آپ کے بھی استاد محترم پروفیسر مرزا منور صاحب کی محفل میں آئے
تو انہوں نے کہا جی ہمیں گائیڈس چاہیے، ٹیوٹرس چاہیے. تو انہوں نے کہا جی عرب چلے جاتے ہیں، عربی بڑی اچھی بولتے ہیں. کہتے ہیں ہمیں عرب سے نہیں چاہیے، ہمیں ہندوستان پاکستان سے چاہیے کہ یہ وہ ہیں کہ مائنورٹی ہوتے ہوئے انہوں نے اپنا دینی تشخص بحال رکھا اور ایک ریاست بنائی. یہ وہ آزادی کی نعمت ہے جو پوری دنیا کے لیے گائیڈنگ رول ہے. ترہ نومی افغانت اندر ضمیر کائنات، جیسے حضرت علامہ نے کہا تھا کہ پاکستان کا بننا، ایک اسلامی ریاست کا بننا، اس بنیاد پر بننا کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری ریاست ہمارا حق ہے. یہ کائنات میں اس سے پہلے نہیں تھا، ورنہ جہاں مسلمان گئے وہاں پہ مائنورٹی رہے، رولرز رہے، اور کئی سو سال حکومتیں کی، حتیٰ کہ ایسٹ یورپ سارا عثمانیوں کے پاس تھا. کوئی ایک گرجا بتا دیں کہ انہوں نے گرایا ہو، اور یہاں پہ مسجد نہیں انہوں نے چھوڑی. بتا دیں 14.5 صدیوں میں ایک بندہ بتا دیں جس کو زبردستی مسلمان کیا ہو، not a single کوئی person. مسجد انہوں نے نہیں چھوڑی. بوسنیا کا ایتھنک کلینزنگ کے نام پہ کیا حال کیا اس دور میں. تو یہ جو چیز ہے کہ پاکستان کو اپنی روایت سے جلد از جلد جوڑیں. یہاں کے اکابرین کے لیے اردو زبان، اردو ادب، اردو تہذیب اور عربی زبان لازمی کریں. عرب وچولیے بیچ میں سے نکالیں. ایون فارسی آپ وچولیے نکالیں گے تو آگے بات شہید کو موقع میں اسی چیز کو آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ جن کو ہم آئیڈیلائز کر رہے ہیں، انوسنٹ چلڈرن جو ہیں they were incinerated with the white phosphorus، تیزاب پھینکا گیا سیریا میں. دنیا امن کا قیام ان لوگوں سے حاصل کرنا چاہ رہی ہے. مدر آف آل بامس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اس سے پہلے آپ جائیں کہ مسجد میں آپ کے سپیکرز کے سامنے معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی اور پورا محلہ سنا کرتا تھا اور نشان عبرت حاصل کرتا تھا. آپ کے نمازی نماز پڑھا کرتے تھے اور بامز وہاں پھینکے جاتے تھے، وہاں پر گرنیڈز پھینکے جاتے تھے. ہم لوگ جب تک خود اپنا قبلہ درست نہیں کریں گے، ہمارا قبلہ ہر 10 سے 20 سال کے بعد ایک ملک سے دوسری ملک کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. ہماری وہی بات ہے کہ ایک قبلہ جب تک درست نہیں ہوگا، ہم لوگ دنیا میں اپنا وہ وقار، وہ مقام وہ حاصل نہیں کر پائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی غازی صاحب، احمد الشاہ مدراسی کا غازی صاحب جو شخصیت ہے جس کا دشمنوں نے بھی اعتراف کیا، جیسے شاید فارسٹر نے لکھا کہ اگر ہم احمد شاہ مدراسی کو دیکھیں تو علم میں دیکھیں تو ایک علم کا کوئی حمالیہ ہے، کردار میں دیکھیں تو عملی صوفی ہے، یعنی سراپا مجاہدہ شخصیت ہے. میدان جنگ میں دیکھیں تو ایسا ماہر وہ جنگجو ہے، ایسا ماہر وہ عسکریت کو جاننے والا ہے، اس کے داؤ پیچ کو، اس کے اسرار و رموز کو. اپنی شہادت کی خبر بھی دے دی. صاحب کرامت بزرگ، صاحب کرامت الف شاہ جو تربیت یافتہ تھے. ریکویسٹ کی تھی. جی غازی صاحب وہ تربیت یافتہ تھے نا. دیکھیں نا اس سلسلہ قادریہ اور سلسلہ چشتیہ کے صاحب حال لوگوں کے ساتھ نسبت رکھنے والی شخصیت تھے. جس وقت ان کی جو ریاست بنائی ہوئی تھی اس پر جب انگریزوں نے قبضہ کر لیا اور وہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ ہمت دیکھیں کتنی باہمت ہستی تھی. تمام لوگ، یعنی جو حضرت محل تھی، جنرل بخت خان تھے یا اور جو علماء تھے، وہ سارے نیپال چلے گئے اور وہاں انہوں نے گمنامی میں زندگی گزاری. انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے جد و جہد جاری رکھی. یعنی باوجود اس کے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، It was written on the wall. written on the wall، اور حالات کدھر جا رہے ہیں. لیکن غازی صاحب اگر سارے ہی چلے جاتے تو چراغ کیسے آگے منتقل ہوتا. یہ اصل بات ہے. اچھا دوسرا ایک پہلو ذرا سوچے ڈاکٹر صاحب، وہ یہ ہے کہ آج ان میں سے کوئی زندہ ہے؟
ان غداروں کی قبروں کو بھی کوئی نہیں جانتا، اور جب نام ان کا آتا ہے تو تھو تھو کرتے ہیں ان غداروں کا نام. آج بھی احمد اللہ شاہ مدراسی شہید رحمت اللہ علیہ 92 چینل پہ ہم بیٹھ کے بھائی صاحب ہم تو کر ہی رہے ہیں. آپ دیکھیں 1441 ہجری میں ہم بیٹھے ہوئے آج بھی. بھائی صاحب ہم تو کر ہی رہے ہیں. جن انگریزوں نے جد و جہد آزادی کی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اپریشیٹ کیا سب نے کہ محب وطن ہو تو ایسا ہو، یعنی قوم کے لیے لڑنے والا ہو تو ایسا ہو، با کردار ہو تو ایسا ہو. یہاں تک لکھا گیا کہ احمد شاہ مدراسی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کبھی بھی منافقانہ انداز سے تلوار نہیں چلائی، چھپ کے وار نہیں کیا. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہے. یہ آنکھوں کے موتیے کا علاج ہے. 41 بار سورہ یاسین پڑھ کر سرما پر دم کریں، اور سرما کو آنکھوں میں لگانے سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھ کر آنکھوں میں لگائیں، انشاءاللہ موتیا ختم ہو جائے گا. حضرت خواجہ اویس کرنی امام عاشقاں ارشاد فرماتے ہیں، کوئی کام کرتے ہوئے اگر کامیابی کو صرف اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو گے تو لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ گے. اسی چیز کا نام استغنا ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.